نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الواقعة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ وقال عز وجل كما ورد في سورة الانشقاق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ ہمارے ہاں ایک مضمون چل رہا ہے سلسلے وار، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ اس میں اب تک جو گفتگو ہو چکی ہے وہ سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جو دو ادوار آئے عروج کے اور دو آئے زوال کے، ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اور یہ کہ جو دوسرا زوال ان کا شروع ہوا تھا، ان پر رومیوں کے حکمرانی کے بعد سے وہ جاری رہا یہاں تک کہ پچھلی صدی کے آغاز تک وہ اپنی انتہا کو پہنچا۔ البتہ اس کے بعد ان کے ہاں ایک نشأت ثانیہ کا عمل شروع ہوا۔ یہی مسئلہ اس حدیث نبوی کی روح سے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں، تھوڑا سا فرق بھی ہوتا ہے، اوپر سے آپ دیکھیں گے تو پنجوں کا فرق نظر آئے گا، تلوے جوڑ دیں گے تو کوئی فرق نہیں ہے، تو بٹوین دی لائنز اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے، یہ کاربن کاپی ہے۔ وہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت ہوا مسلمانوں کا، پھر زوال آیا فتنہ تاتار کے ہاتھوں، عربوں کے اقتدار کا خاتمہ ہوا، بلکہ عرب جو ہے بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کی قیادت سے معزول کر دیے گئے۔ چند سو سال گزرے، بہت ہی طوائف الملوک کی اور بڑی مایوسی کا دور تھا، زوال اول۔ پھر معجزہ ہوا، جن تاتاریوں کے ہاتھوں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تھے وہ ایمان لے آئے، اور ان کے مختلف قبیلوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک نشأت ثانیہ ملی۔ اس کے بعد اس کو بھی زوال آیا۔ وہ جو ہمارا دوسرا زوال تھا وہ سقوط ہسپانیہ سے شروع ہوا، بدویں صدی کے آخر اور 16ویں صدی کے شروع میں، عیسوی صدیوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں، اور وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہے پچھلی صدی کے آغاز میں، پہلی جنگ عظیم کے بعد، جب تقریباً پورا عالم اسلام یورپی اقوام کی غلامی کے اندر آ گیا۔ اب اس کے بعد سے امت مسلمہ کا بھی ایک نشأت ثانیہ کا آغاز ہوا ہے۔ تو ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں یہ امت کی نشأت ثانیہ کا دور، دونوں امتوں کی۔ البتہ ایک بات میں نے بیان کی تھی، وہ اپنے آپ کے ذہن سے اوجھل نہیں لینی چاہیے۔ اسلام کا معاملہ اور امت مسلمہ کا معاملہ اس کو علیحدہ کر دیجیے۔ اسلام کی تو نشأت اولیٰ ہوئی حضور کی بعثت اور خلافت راشدہ، لیکن اس کے بعد سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا، اور وہ زوال آج تک جاری ہے۔ وہ امت مسلمہ کا معاملہ ہے، مسلمانوں کا بحیثیت قوم، کہ خلافت راشدہ کے بعد تو ان کے اصل عروج کا زمانہ آیا ہے، بنو عباس کا دور،
عظیم ترین مملکت دنیا میں وہ تھی. لہذا مسلمانوں کو 2 مرتبہ عروج اور 2 مرتبہ زوال ہو چکا ہے. اسلام ایک ہی مرتبہ عروج کو پہنچا تھا، اس کے بعد سے مسلسل زوال میں ہے آج تک. لیکن اس کے بعد ایک نشرت ثانیہ اس کی بھی شروع ہوئی ہے، ایک عمل ہے اس کا. تو اس میں سب سے پہلے تو میں نے آج جو 2 آیتیں پڑھی وہ سورہ واقعہ کی ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. یہ مضمون قرآن میں آیا ہے اصل میں اس حوالے سے کہ انسان کی ایک پیدائش وہ ہے جو رحم مادر سے شروع ہوتی ہے، اور وہ مختلف مداری طے کرتے ہوئے ایک ننھا سا انسان دنیا میں آ جاتا ہے. اس کو تو تم جانتے ہو. لیکن جو نشأت آخرہ ہونی ہے دوبارہ، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، یہ کہا گیا ہے سورۃ النجم میں، اس کو تم ماننے کو تیار نہیں ہو. کیسے ہوگا؟ کیسے دوبارہ پیدا کر لیے جائیں گے؟ تو خدا کے بندو یہ سوچو، پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان تھا. ایک گندے پانی کی بوند سے انسان کو بنا دینا آسان تھا. اگر یہ روز آپ دیکھ نہ رہے ہوتے تو کوئی بتاتا کسی کو کہ ایسا ہو سکتا تو کوئی مانتا. تو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، وہ تمہیں معلوم ہے، جانتے ہو. نطفے سے اور ان تمام مراحل سے ایک مکمل انسان، اسی میں سے آئنسٹائن نکل آیا ہے، اسی میں سے ڈارون نکل آیا، اسی میں سے شیکسپیئر نکل آیا، اور تو اور اسی میں سے انبیاء نکلے، اسی میں سے رسول نکلے، اسی میں سے اولیاء اللہ نکلے. تو یہ نشأۃ الاولیٰ جو ہے اس کو تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، تو پھر نشأۃ اخریٰ جو ہے اس میں تمہیں شک کیوں؟ یہ میں نے آج خاص طور پر آیت اس لیے پڑھی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ جس حال میں ہے اس میں اس بات کا امکان کہ دوبارہ نشأت ثانیہ ہو جائے گی اسلام کی، اور تیسری مرتبہ نشأت ہو جائے گی ثالثہ مسلمانوں کی، یہ ناممکن سا نظر آتا ہے. بالکل وہ کیفیت ہے آج جو بنی اسرائیل پر جو عذاب آیا تھا 587 قبل مسیح میں نبوکڈنضر کے ہاتھوں. یروشلم جو ان کا مرکزی شہر، وہاں ان کا خانہ کعبہ، ہیکل سلیمانی مسمار، ایک اینٹ سلامت نہیں رہنے دی، 2 اینٹیں برابر نہیں رہی، اور تمام آبادی یا قتل اور یا انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر بیبیلونیا لے گئے، جس کو وہ کہتے ہیں اور ایرا آف کیپٹیویٹی، ہماری اسیری کا دور. اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ معاملہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیا ہے. وہ اجڑی ہوئی بستی جب دیکھی، او یروشلم، کہیں باہر سے آئے ہوں گے. ظاہر بات ہے کہ عالم یہودیت تو وسیع تھا نا، کہیں سے آئے اور یروشلم کو دیکھا کہ کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں ہے. یہ ہیکل سلیمانی جو ہے یہ پڑا ہوا ہے مسمار، اور ایک انسان، ایک متنفس نہیں ہے، ایک متنفس. کیف یحیی اللہ ھذہ بعد موتھا، کیسے اللہ دوبارہ زندہ کر دے گا اس کو؟ تو یہ ایک تعجب اس طرح کا کہ اب کیسے بستی ہے دوبارہ بسے گی، کیسے یہاں آبادی دوبارہ ہو جائے گی، یہاں تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. وہ حال آج ہمارا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سورہ بقرہ میں ہے. 100 سال کے لیے موت طاری کر دی اللہ نے حضرت عزیر پر علیہ السلام. اب وہ تو سوئے ہوئے اس موت کی نیند. اس 100 سال میں ایک انقلاب آ گیا. یہ جو نبوکدنضر لے گیا تھا لاکھوں یہودیوں کو قیدی بنا کر، اس پر حملہ کیا ایران کے بادشاہ نے، سائرس کہ خورس، اور اس نے پھر جب عراق پر حملہ کیا، یہ بیبلونیا سے مراد عراق ہے، بابل، تو پھر اجازت دے دی جاؤ واپس جا کے اپنا تم ہیکل بھی تعمیر کر لو، تم اپنی بستیاں آباد کر لو. اس عرصے میں وہ ایک قافلے بن کے آنے شروع ہو گئے. تو گویا کہ نشأت اخریٰ شروع ہو گئی. تو اس طرح پھر اسی وقت حضرت عزیر کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا اور ان کو دکھایا کہ دیکھو یہ بستی تو آباد ہو گئی. تو اس طریقے سے یہ اسلام پر بھی نشأت ثانیہ آ کر رہے گی اور مسلمانوں کی نشأت ثالثہ آ کر رہے گی. تو فرق صرف یہ ہے کہ اسلام کی یہ نشأت ثانیہ ہے،
مسلمانوں کی نشرت ثالثہ ہوگی. پہلی عربوں کے زیر قیادت، دوسری ترکوں کے زیر قیادت، ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی. اسٹاک ایک ہی ہے. اب یہ جو عمل شروع ہوا ہے، اسی عمل کے اعتبار سے میں پہلے آپ کو آیات سنا چکا ہوں. یہ سورہ انشقاق کی، فلا اقسم بالشفق، تو قسم کھاتا ہوں میں شفق کی. شفق کیا ہوتی ہے؟ سورج ڈوب چکا لیکن کچھ لالی، کچھ اثرات ہیں دور سے، وہ جہاں غروب ہوا ہے وہاں سے بھی اس کی کچھ جو ہے وہ پہنچ رہی ہے روشنی، تو ابھی سرخی نظر آتی ہے. تو یہ شفق ہے کہ اصل سورج تو ڈوب، اسلام ڈوب چکا. کہاں ہے اسلام؟ ایک مذہب کی حیثیت سے ہے، دین کی حیثیت سے کہیں نہیں، کہیں نہیں، کہیں نہیں. سورج ڈوب چکا لیکن شفق، اس کی تعلیمات تو باقی ہے نا، اس کی یاد تو ہے نا کہ ہاں دور نبوی اور خلافت راشدہ میں وہ نظام تھا، قائم تھا. اس کے بعد تاریک رات آ گئی، واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور جو کچھ وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. تاریک کیا ہی سمیٹے گی رات، اور کیا سمیٹے گی؟ یہ دور میں جو گمراہیاں آئیں، جو فتنے اٹھے، وہ سب اس طویل رات کا حصہ ہے. لیکن پھر والقمر اذا اتسق، پھر جب قسم ہے چاند کی جب کو رفتہ رفتہ بھرتا ہے. آپ کو معلوم ہے پہلی رات کا چاند کیا نظر آتا ہے؟ جیسے کوئی سوکھی ہوئی ٹہنی سی ہو کوئی، اس کے بعد 14 دن میں کیا بن جاتا ہے؟ اذا اتسق، جب بھر جاتا ہے پورا. لترکبن طبقا عن طبق، تم لازماً چڑھو گے ایک سطح کے بعد دوسری، طبق کے بعد دوسرا طبق. جیسے کہا گیا کہ سبع سماوات طباقا، جیسے یہ 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں، تو ایسے ہی تم طبقاً عن طبق، ایک مرحلے ایک درجے سے دوسرے تک چڑھائی ہوگی. تو یہ عمل جو ہے نشأت ثانیہ کا اسلام کا اور نشأت ثالثہ کا مسلمانوں کا، یہ تدریجاً ہوگا. یہ کام اب اس طرح نہیں ہو سکتا جیسے کہ حضور کے عہد مبارک میں ہو گیا کہ آپ کے دست مبارک میں صرف آپ کی حیات دنیاوی 23 برس، بلکہ حیات دنیاوی تو آپ کہیں کہ 61 برس تھی جو قبری حساب سے، لیکن ظاہر بات ہے اس سے پہلے جو 40 برس ہے پہلے وہ تو ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، اس کے بعد تو وہ 21 برس ہی بنتے ہیں نا، یا قبری حساب سے 23 برس. تو اس حوالے سے یہ 61 برس جو ہے یہ شمسی حساب سے ہے. حضور کی حیات دنیاوی جو ہے قمری حساب سے 63 ہے. لیکن اس کے بعد انقلاب آ گیا، ایک ہی نسل ہے، ون لائف سپین، ایک فرد کھڑا ہوا دعوت دینے کے لیے، اور ایک عظیم جو ہے نظام دنیا میں برپا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کام نہیں ہو سکتا. ہونا ہے لیکن یہ ہوگا درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ. اب اس وقت میں جو یہودیوں کا عمل شروع ہوا جن مراحل سے گزرا وہ بیان کر چکا ہوں. 1897 کی پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی ٹائم، 1917 میں آپ کو معلوم ہے بالفور ڈیکلیریشن، انہیں اجازت مل گئی جاؤ اب جا کے فلسطین میں آباد ہو سکتے ہیں، جائیداد خریدو، مکان خریدو، کھیت خریدو، جو ہونا ہو. 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا. 1967 میں اس نے 3 عرب ملکوں کو شکست فاش دے کر اپنے حدود بڑھا لی. یہ اس کی نشأت ثالثہ، اس کی نشأت ثالثہ ہے کہ میں 2 نشأتوں میں تو گزر چکا تھا یہ. لیکن اس وقت اس کا ذکر بھی مجھے کرنا ہے. مسلمانوں کی جو نشأت ثانیہ کا عمل چل رہا ہے، بس نشأت ثالثہ اس میں گڑبڑ ہوتی رہے گی میری گفتگو میں، اور اسلام کی نشأت ثانیہ یہ اب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہ دونوں ملے ہوئے عمل ہیں. اور یہ بھی جان لیجئے جیسے کہ ابھی میں نے کہا تھا یہ دونوں علیحدہ بھی ہیں لیکن ایک بھی ہیں، ملے ہوئے بھی ہیں. اس لیے کہ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. مسلمان قوم جو ہے وہ پیمانے کے معنی ہے جس میں شراب ہے. پیمانہ ٹوٹ جائے تو کیا شراب کا اثر ختم ہو جائے گا؟ مسلمان ٹوٹ بھی جائیں اسلام جو ہے وہ تو باقی رہے گا. اس حوالے سے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. لیکن
وہ شکوہ میں یہ بھی کہتے ہیں ان کے نظر میں مشہور کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟ ساقی تو ہے نا جو جام کو حرکت میں لاتا ہے. اب دیکھیے جام وہاں بھی ہے، جام یہاں بھی ہے. اس جام میں جو شراب ہے وہ اسلام ہے. ساقی جو جام کو گردش میں لا رہا ہے وہ مسلمان تھے جو اسلام کو لے کر نکلے اور کہاں سے کہاں تک پہنچایا، وہ تو مسلمانوں کے ذریعے سے ہوا. تو یہ دونوں چیزیں ایک بھی ہیں اور جدا بھی ہیں. لیکن اس وقت جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی نشأت ثالثہ اور اسلام کی نشأت ثانیہ کا عمل ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ عمل جو ہے یہ ایک بہت سے پہلوؤں کا حامل عمل ہے. یہ بسیط عمل نہیں ہے، کوئی ایک عمل نہیں ہے، بلکہ میں اسے کہوں گا کہ 3 pronged اٹیک جیسے ہوتا ہے فوجی اصطلاح میں. 2 pronged اٹیک، آپ نے کسی جگہ 2 طرف سے حملہ کیا تاکہ وہ جو ایک طریقے سے جکڑ لیں اپنا جو بھی ہدف ہے اس کو. 3 pronged اٹیک ہے کہ جو کفر کہہ لیں، امت باطل کہہ لیں، حزب اللہ کے خلاف جو عمل شروع ہوا ہے اور جو ہو گیا تھا پچھلی صدی ہی میں، وہ جیسے ہی ہمارا انتہا کو پہنچا زوال پہلی جنگ عظیم کے بعد 1914 میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اور پورا عالم اسلام یورپین کولونیل پاورز کا غلام، یہ لوسٹ ایب کو ہم پہنچ گئے تھے. لیکن اس کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ کہہ لیں کہ 10 سال کے عرصے کے بعد ہی ایک اپورڈ موومنٹ شروع ہو گئی اور یہ کئی سٹیجز سے گزر چکی ہے. ابھی کچھ مراحل طے کرنے ہیں. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یہ بھی یاد رہے کہ ہم کچھ نہ کچھ فاصلہ طے کر آئے ہیں. اس سے امید بنتی ہے اور یہ کہ مایوسی کے بادل چھٹ جاتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ایک بسیط عمل نہیں ہے بلکہ اس کے 3 پہلو ہیں. سب سے پہلا پہلو جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان بحیثیت قوم آزاد ہو جائیں. پورے عالم اسلام سے آپ کو معلوم ہے ایک ایک کر کے انڈونیشیا سے چلے گئے، انڈیا سے چلے گئے، آپ کو معلوم ہے عالم عرب سے چلے گئے، ہوتا ہوتا پورا عالم اسلام تقریباً آزاد ہو گیا. یہ پہلی سٹیج ہے. یہ بھی در حقیقت اگرچہ احیاء اسلام سے اس کا براہ راست کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن یہ تحریکیں اکثر سیکولر قیادت میں چلی ہیں. انڈونیشیا میں سیکاگو ایک خالص سیکولر ذہن کا آدمی تھا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہمارے ہاں قائد اعظم بھی اپنی ابتدائی شخصیت کے اعتبار سے سیکولر ذہن کے آدمی تھے. مذہب سے عملی طور پر ان کا کوئی بہت زیادہ جو ہے ظاہر تعلق نظر نہیں آتا. اور اتاتورک تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو خالص سیکولر اور یوں سمجھیے ایک اعتبار سے اسلام دشمن شخص تھا. اگرچہ ایک وقت میں جبکہ حالات زیادہ معلوم نہیں تھے تو اتاتورک کو سمجھا گیا تھا کہ عالم اسلام کا بہت بڑا ہیرو ہے. مجھے آج تک یاد ہے 1938 میں میں حیران ہوتا ہوں کہ اس زمانے میں کچھ اتنی ایکٹیویٹی تھی سیاسی اور ادبی کہ میں 6 برس کی عمر میں 32 میں پیدا ہوا، 38 میں 2 اشخاص کی موت کا میں نے ایسا اثر لیا جیسا کہ میرا کوئی قریبی عزیز فوت ہو ایٹ دی ایج آف 6 ایئرز. ایک علامہ اقبال اور ایک مصطفیٰ کمال، یہ دونوں 1938 میں فوت ہوئے. تو مصطفیٰ کمال کا بھی یہ ہوا ضرور کہ اگر وہ نہ ہوتا بظاہر احوال تو ترکی بھی نہ بچتا. سلطنت عثمانیہ تو ختم ہوئی لیکن کم سے کم ایک ملک اس نے بچا لیا. تو یہ اس کا ایک پازیٹیو رول ہے جو سامنے رکھنا چاہیے. ہمیں بہت حقیقت پسند ہونا چاہیے. ہمیں یہ ایک عام عادت ہماری جو ہو گئی ہے کہ کسی شخص سے محبت ہے تو اس کے اندر کوئی خامی نظر ہی نہیں آ سکتی. ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اس کی خامیوں سے. اگر کسی سے بغض ہو جائے تو اس میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آئے گی، وہ سراپا شر ہے، برائی ہے، ایول ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کسی شخص کے اندر کوئی خوبی کا ایلیمنٹ ہے تو اس کو بھی مان لیں. جو بھی نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں اس کا بھی فہم ہونا چاہیے. صحیح فہم کے بغیر بات آگے چلتی نہیں ہے. اب اگر صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا مصر سے نکال کر میڈیٹرینین میں تو وہ عرب نیشنلزم کی بنیاد پر تھا. اگر سیوکاگمو میں جدوجہد کی تو وہ ملے نیشنلزم کی بنیاد پر تھی. اگر
مصطفیٰ کمال نے ترکی کو بچایا تو وہ ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر تھا. تو یہ سب نیشنلزم تھے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ نیشنلزم تو در حقیقت خود اسلام اور مسلمانوں پر مغرب نے جو زخم لگائے ہیں کاری، ان میں سے ایک زخم ہے. اس کولونیلزم کا دور جو ہے اس سے پہلے پورے عالم اسلام میں اسلام بس ہے، کوئی مقامی نیشنلزم نہیں تھا، بلکہ پورا عالم اسلام میں وہ ایک وحدت تھا اس معنی میں. اگرچہ حکومتیں جدا ہیں، اب ہندوستان میں مغلوں کی حکومت ہے، ایران میں صفویوں کی حکومت ہے، وہاں فلاں کی ہے، آگے عثمانیوں کی ہے، لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ وسط سے چل کر ایسٹ تک چلا جائے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. وہ پورے عالم اسلام کا شہری ہے، کوئی نہیں پوچھتا یو آر ناٹ دی سن آف دی سوائل، ہو آر یو. آپ کو معلوم ہے ایک سیاح چلتا ہے اور موراکو سے چلتا ہے ہندوستان میں آگے وزیر بن جاتا، بھائی حکومت کیسے بن گیا؟ ملت ایک تھی. ملت کی وحدت کو ختم کیا ہے یوروپین کولونیلزم نے. المصر للمصریین الشام للشامیین، اور عربوں تم اٹھو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ترکوں کے غلام کیوں ہو گئے ہو؟ یہ 1914 کی جنگ میں جو بغاوت کرائی گئی عربوں کے ذریعے سے، یہ سب جو ہے لوکل نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ٹرک نیشنلزم اور ملے نیشنلزم ایٹسٹرا. لیکن بہرحال یہ جو ایک پورے پروسیس سے ایک امت کی آزادی کا معاملہ جو ہے حاصل ہوا ہے، لیکن یہ گویا کہ نشأت ثانیہ کا ایک ایلیمنٹ ہے. اس کو ماننا پڑے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ نشأت ثانیہ کا ایک قدم جو ہے وہ پورا ہوا ہے. اگرچہ اب اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیے. اگرچہ یہ قیادتیں اکثر و بیشتر جو ہے سیکولر ذہن کی سیکولر مزاج کے لوگ تھے، لیکن حدیث نبوی ہے، حضور نے فرمایا ہے ان اللہ یؤید الدین برجل فاجر. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے دین کی تائید کروا لیتا ہے کسی فاجر شخص سے، فاسق و فاجر شخص سے. اب مصطفیٰ کمال فاسق و فاجر سے کاٹ دو، فاسق و فاجر، لیکن یہ کہ انہوں نے کم سے کم مسلمانوں کی آزادی کا ایک کام کیا، تو اس میں بھی گویا کہ ایک تائید جو ہے وہ اسلام کی تائید کا ایک پہلو ہے.